أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهازون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفجر بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے اور بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے کہ جب مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا لاسٹ مکن پیریڈ تھا. مکہ کے کتنے دور میں نے آپ لوگوں کو بتائے 4 پہلا 3 سال کا چھپ کے دعوت دینا، دوسرا 2 سال کا اعلانیہ دعوت دینا، تیسرا پھر 3 سال کا 5 سال کا پھر 5 سال کا اور پھر آخری 3 سال کا. یہ جو درمیان والے 5 سال ہیں ان میں معراج کا واقعہ بھی ہوا ہے، عام الحزن بھی آیا ہے، جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، طائف بھی گئے ہیں اور آخری 3 سال ہیں. تو یہ جی تو واللہ اعلم بالصواب، اللہ کو بہتر پتہ ہے، دونوں طرح کی رائے ہیں. سورہ نمبر 89 ہے اور اس کی 30 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، اور قسم کھائی اللہ نے فجر کی. فجر کا لٹرل میننگ پھوٹ کے نکلنا، ایکسپلوڈ. فجار وشر سنرس، بائی وش بائی چوائس دے اڈاپٹ سنس، ان کو کہتے ہیں فجار. نیچر میں تھے سن تو وہ انہوں نے سنس کو پریفر کیا. والفجر، اور قسم ہے فجر کی جب وہ پھوٹ کے اس کی روشنی پھیل چکی ہو. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. 10 راتیں کون سی ہیں؟ ذی الحج کی. حج صرف مدینہ میں نہیں ہے امپورٹنٹ، مکہ میں مکہ والوں کی، بنو ہاشم کی، قریش کی ساری اجارہ داری بھی یہی تھی کہ پوری دنیا سے حج کے لیے لوگ ان کے پاس آتے تھے. حج کے طریقے جاہلانہ ہو چکے تھے، دین ابراہیمی سے ہٹ چکے تھے، خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرنا اور اس طرح کے بت لا کے رکھ دینا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حج ہوتا نہیں تھا. حج ہوتا تھا اور انہی دنوں میں ہوتا تھا. یہی ڈیز تھے، ذی الحج کے مہینے محترم تھے. ان کی جنگیں بھی ہو رہی ہوتی تھیں تو وہ دے اسٹاپ دم، وہ رک جاتے تھے. یہ 10 راتیں ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے. والشفع والوتر،
اور 10 راتیں ہیں تو پھر 10 ہی دن ہوں گے، 10 کو ذی الحج کو حج ہوتا ہے. والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی. یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ رمضان. ہاں پلیز اسپیکر آف کر دیجیے اپنا. آپ میں سے کسی نے بھی کلاس جوائن کی ابھی تو پھر اس نے اسپیکر آن رکھا ہے اپنا. والشفع والوتر، اور آخری عشرے کے طاق راتیں اور آخری عشرے کی ایون راتیں. ایون اینڈ آڈز نمبر کی قسم ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہوتی ہے. when it's leaving. کتنی قسمیں ہیں؟ 1 2 3 4 5 قسمیں. واللیل اذا یسر، رات کا آخری پہر. ہر رات کا آخری پہر جب اللہ دنیا کے آسمان پہ آتا ہے. ہر رات میں دیکھیں، سال میں حج کی 10 راتیں، سال میں یہ لیلۃ القدر کی 10 راتیں، پھر ہر دن میں ایک پورشن جب اللہ دنیا کے آسمان پہ آتا ہے اسپیشل ہوتا ہے رات کا ایک حصہ. حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا ان ساری قسموں میں تمہیں کوئی چیز اسپیشل بھی نظر آتی ہے؟ تم اٹینٹیو بھی ہوتے ہو؟ کیا کسی عقل والے کو کچھ سمجھ بھی آئی ہے اللہ نے اتنی بڑی بڑی قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ سورۃ واقعہ میں کیسے کھاتے ہیں اللہ؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم. اگر تمہیں علم ہو تو میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے. اور کل سے پرسوں سے ہم پڑھ رہے ہیں لاسٹ جز کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کس کی قسمیں زیادہ کھا رہا ہے؟ آسمان، ستارے، ٹوٹتے ہوئے ستارے، چمکتے ہوئے ستارے، طارق ستارہ، یہی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. حل فی ذالک، کیا تم لوگوں کو لگتا ہے کہ ان قسموں میں، قسم لذی حجر، کسی عقل والے کے لیے کچھ اٹینٹیو بھی ہوتے ہو؟ قسم کب کھائی جاتی ہے؟ بہت سیریس ایشو پہ کھائی جاتی ہے، عدالتوں میں کھائی جاتی ہیں قسمیں، جب پروو کرنا ہو کسی چیز کو. اللہ آخرت کے دن کو پروو کرنا چاہتا ہے. اللہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس کے لیے اپنی آخرت نہ گنوا دینا. اس کے لیے اللہ قسمیں کھا کھا کے آپ کو بتاتا ہے اپنی پیدا کی ہوئی مخلوقات. اور وہ چاہتا ہے کہ جن چیزوں پر وہ قسمیں کھا رہا ہے آپ اٹینٹیو ہو جائیں، ان کی طرف توجہ کریں، غور و فکر کریں کہ انہی کی قسمیں کیوں کھائی ہیں اللہ نے. لیکن آپ تو فرقے بازی سے ہی نہیں نکلیں گے، آپ تو دنیا کے مسائل سے ہی نہیں نکلیں گے. ساس بہو کے، نند دیور کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہونے. آپ کون غور کرے گا گلیکسیز کی باتوں پر؟ چاند پہ کون پہنچے گا؟ انڈیا ڈیفینیٹلی. غور و فکر کس نے کرنا تھا؟ کتاب کس کے پاس تھی؟ مستقبل بتانے والی، اتنا آگے بھوشوانی بتانے والی کتاب ہمارے پاس تھی. لیکن نہیں، ہم نے اس خزانے کو ضائع کر دیا. وہ پرانی چابیاں ہیں ہمارے پاس، زنگ آلود ہوئی چابیاں ہیں. دل جو زنگ آلود ہے وہ روایتی طریقے سے بک آف لاز جیسے ہمارے علماء نے بتا دیا ہے کہ یہ جسٹ بک آف لاز ہے، بڑی خشک سی کتاب ہے، اس میں کچھ فیسینیٹنگ، کچھ اٹریکٹیو نہیں ہے. ہم نے اپنی نئی نسل کو اٹریکٹیو اس میں کچھ دکھایا ہی نہیں ہے. وہ پرانی چابیاں ہیں، ان سے وہ تالے نہیں کھلتے نئی دنیاؤں کے. ان کو زنگ لگ گئے ہیں، وہ تالوں میں فٹ ہی نہیں آتی. آپ قرآن سے فیسینیٹ ہوں گے جب تک کر نہیں سکیں گے. خود غور و فکر کریں، خود فیسینیٹ ہو جائیں، خود اٹریکٹیو بنا لیں اس کتاب کو اپنے لیے. پھر دیکھیں آپ کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں نیو جنریشن کو، کیسے نئے چابیاں نہیں بنتی، کیسے آپ چاند سے بھی اوپر نہیں پہنچتے ہیں. الم تارا کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا کی جو پہلی سویلائزیشنز ہیں ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ارم ذات العماد، یہ ارم کہلاتے تھے، اونچے اونچے ستونوں والے تھے. مصر کے بادشاہ کیا کہلاتے تھے؟ فرعین مصر، فرعون. کوئی ایک فرعون نہیں تھا، سارے کے سارے فرعون تھے. ایسے عراق کے عمالقہ کہلاتے تھے. ایسے ہی یہاں کے عاد والے ارم کہلاتے تھے، یہ ان کا جو شاہی خاندان تھا. اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آج بھی وہ شداد کا بنایا ہوا محل، اس کے کھنڈرات ہیں. کہتے ہیں اس نے اپنی جنت بنائی تھی اسی دنیا پہ، بہت خوبصورت بنائی تھی. قارون، شداد، فرعون،
فرعونوں کے بنائے ہوئے جو اہرام ہیں وہ آج بھی مصر میں ہیں نا، دنیا کے عجوبے ہیں. اللہ کہتا ہے کیا تم نے دنیا میں پچھلی سویلائزیشن کے ساتھ میں نے کیا کیا نظر نہیں آتا؟ آج بھی انسانی عقل نہیں مانتی کہ ان بلاکس کو اوپر جو لاسٹ میں آیا تو کیسے رکھا گیا. کوئی انسان نہیں رکھ سکتا. کوئی کرینز آج دنیا کتنی ترقی کر گئی ہیں، کتنے بڑے بڑے بحری جہاز جن کے اوپر پورے کے پورے وہ ہوتے ہیں، لنگر ہوتے ہیں، جہاز ہینگر ہوتے ہیں، ہوائی جہاز، فائٹر پلینز کھڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر، وہ بنا لیے انسان نے. لیکن کوئی ایسی کرین آج تک وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ایک پتھر کو بھی نہیں ہلا سکتے اوپر والے جو احرام کا ہے. تو وہ کون تھا جس نے بنایا تھا؟ اتنی ٹیکنالوجی انہیں دی تھی اللہ نے، ایسی سویلائزیشنز تھی. اللہ کہتا ہے کبھی غور کیا کہ وہ ان سویلائزیشنز کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے انہیں دنیا میں کتنا کچھ دیا تھا، کتنی عقل دی تھی، کتنا ہائی آئی کیو لیولز دیے تھے، کیا ٹیکنالوجیز دی تھیں. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. شہروں میں ان جیسا کوئی آیا ہی نہیں، جیسی ٹیکنالوجی میں نے انہیں دی ہے آج تک تمہیں بھی نہیں دی، عاد والوں کو جو ہم نے دی تھی. جیسی تعمیرات، جیسے سفر، جیسی ہو سکتا ہے ان لوگوں نے ٹائم ٹریولنگ بھی کی ہوئی ہو سکتا ہے وہ کسی اور پلانٹ تک بھی پہنچے ہو سکتا ہے ان کے انٹر گلیکٹیکل رابطے بھی ہوں دوسری مخلوقات سے. اللہ کہتا ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا لم یخلق، نہیں پیدا کیا ان کی طرح کا ہم نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا. ایسی سویلائزیشن کسی کو دی نہیں. بلاد شہروں کو کہتے ہیں، بلد کی جمع ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا اور ان میں گھر بنائے. آج بھی نظر آتے ہیں وہ گھر بنے ہوئے، کمرے ہیں بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کے اندر تراش کے انہوں نے بلڈنگز بنا لی ہیں. وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو تھا جو میخیں لے کر چلا کرتا تھا. میخیں خیمے لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جس کو کھونٹے کہتے ہیں. آپ نے جانور جس سے باندھتے ہیں اس کو دیکھا ہوگا کبھی دیہاتوں میں جائے تو کھونٹے ہوتے ہیں لوہے کے. تو کہتے ہیں کتنے ہی اونٹوں پر صرف اور صرف کھونٹے ہوتے تھے. وہ اتنی ٹریولنگ کرتا تھا. اب سکندر اعظم نے جب دنیا فتح کی تو ٹریولنگ تو کی نا ڈیفینیٹلی. تو ٹریولنگ کرنے کے لیے کیمپنگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو پڑاؤ کرنے پڑتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے رکتے ہیں، آپ سوتے ہیں رات کو، آگ جلاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں. تو وہ فرعون اس طرح سے سفر کیا کرتے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعونوں کی خبریں آپ تک نہیں پہنچی؟ آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ الم ترا، اللہ نے کہا دیکھو، خود غور و فکر کرو، ہسٹری پڑھو اس لیے کہ اس سے سبق لو. الذین طغوا فی البلاد، ان لوگوں نے سرکشی کی، شہروں میں بسایا ہم نے تھا، ٹیکنالوجیاں دی ہم نے تھی، انہوں نے ہماری ہی نافرمانیاں کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کا قانون آؤٹ آف فیشن ہو گیا، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے، پاکستانی معاشرے میں رہنا ہے تو کیا کریں جی، پاکستانیوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، یہیں کے رسم و رواج فالو کرنے پڑیں گے. ہمیں قرآن کی باتیں سمجھ تو آ رہی ہیں بٹ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے کرنا. طغوا فی البلاد، یہ کچھ کیا انہوں نے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، تو انہوں نے زمین کو بھر دیا فساد سے. جب آپ انسان اللہ کے قانون سے ہٹتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے. صرف ایک کام میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں، پاکستانیوں نے ایک حلال چیز کا راستہ روکا ہے، نکاح کا روکا ہے. اس کی وجہ سے زنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب بچے لیونگ ریلیشن شپ میں جانا چاہتے ہیں. اب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر سے نکل کے لیونگ ریلیشن شپ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. شادی بعد میں ہوگی، دیکھیں گے. شادی کی تو ٹوٹ جائے گی، شادی کی تو جھگڑے ہوں گے. آپ شادی کے اتنے کانسیکوینسز بتانے لگ گئے ہیں، آپ نے اتنا ان کے کانسیکوینسز پہ فوکس کر لیا ہے، اس کے نتائج پر، کہ اب آپ کی نسلیں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی. ناکام ہی ہو جائے گی نا، پھر بھی تو شادی ہوگی، دوبارہ شادی کر لیں. ایک ناکام ہو جائے گی، پھر بھی نکاح، پھر بھی حل نکاح ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ زنا کی طرف چلے جائیں گے. بچہ بڑا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کے ہارمون چینج ہوتے ہیں، پہلا درس والدین دیتے ہیں، جب تک کیریئر نہیں بنے گا، جب تک جاب نہیں لگے گی، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی ہے، حلال کام نہیں ہوگا. آپ سمجھ لیتے ہیں اتنے دنوں تک بچہ تم فرشتہ بن جانا، تمہارے اندر سے ساری چینجز وہ نکل جانی چاہیے. وہ گیا 10-15 سال کا عرصہ جو کیریئر میں بننا، اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اسے زندگی میں اپنے ساتھی کوئی اور ورکر، کوئی اور اس کے ساتھ مطلب کام کرنے والی کوئی اور پسند آ جائے. پھر
پھر بیوی کہہ دیتی ہے کچھ بھی کرتے رہنا باہر، میرے اوپر سوپن نہیں لانا، پھر آپ پھر دوبارہ زنا میں انڈلج ہو جاتے ہیں. یہی کرتے 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 پاکستانیوں نے وہ دن دیکھے ہیں کہ قصور میں چھوٹی چھوٹی بچیاں کوڑے کے ڈھیر پہ ریپ ہوئی اور چلی ہوئی ہمیں ملی ہیں. آپ نے ایک حلال چیز کو ختم کیا ہے، فساد سے بھرا ہے زمین کو. صرف پاکستان کی بچیوں کی ڈارک ویب پر ویڈیوز کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سزا نہیں ملتی، لوگ کرتے ہیں. او کم آن، آپ سزا کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں پودے کو. جب تک روٹ سے نہیں نکالیں گے برائی کو. میں روٹ کی طرف جا رہی ہوں. اور قرآن سزاؤں کی صرف کتاب نہیں ہے. سزاؤں کا پورشن آپ پڑھ چکے ہیں، کتنا تھوڑا ہے مدنی قرآن میں کہ یہ سزا مل جائے. اور روٹ کاز کتنی زیادہ بتائی گئی ہے. سعودیہ میں چوری والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یہاں پاکستان میں ہے یہ چیز نہیں ہے. آپ چوری والے کا ہاتھ پاکستان میں کاٹیں گے جہاں پر آپ نے ٹیکسز لگا لگا کے لوگوں کو بھوک میں مبتلا کر دیا، لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، تو یہاں آپ چور کا ہاتھ کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ حکمران طبقہ گندا ہے نا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بالکل حکمران تک کا نہیں سروت، ہم سب ایسے ہیں. ہم ایسے ہیں جس کی وجہ سے حکمران کو ایلین ہے. مجھے بتا دیں ہمارے حکمران کسی اور پلانٹ سے آئے ہوئے ہوں، شہباز شریف مریخ سے آیا ہوا ہو، اور بلاول بھٹو زرداری کا خاندان زول سے آیا ہوا، کوئی نیپچون سے آیا ہوا عمران خان. they are from us. عمران خان پڑھا لکھا ہے، وہ ان پڑھ ہیں ٹوٹل. دیکھیں پھر چینج لا سکا عمران؟ لانتے ہیں تو اس کو کھینچنے والے کتنے ہیں. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ایک بندے کے ٹھیک ہونے سے، ایک حکمران کے اچھے آنے سے چینج نہیں آئے گی. روٹ کاز کو ختم کرنا ہوگا. ہم نے حلال پر پابندیاں لگائی ہیں. ہم نے حلال کو، کیا عمران نے آ کے کہا تھا، یا زرداری، یا دونوں، یہ دونوں جاہل ہیں. میں مان لیتی ہوں شہباز شریف بھی جاہل ہے، بلاول بھٹو زرداری بھی جاہل ہے. انہوں نے آ کے سکھایا ہے ہماری ماؤں کو کہ بچوں کو جھوٹ سکھانا ہے، یہ سکھانا ہے. نہیں چھوڑیں. پہلی بات میں بیسک پہ آتی ہوں. آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں فون اٹھاتے ہی کہنا ہے کہ مما بزی ہیں، مما نماز پڑھ رہی ہیں. دادی کا فون آئے تو یہ کہنا ہے. یہ آپ کو کسی حکمران نے سکھایا ہے؟ یہ کرپشن آپ کے اندر. دودھ والے کو کرپشن کسی حکمران نے سکھائی ہے کہ پانی ملانا ہے یا پاؤڈر ملانا ہے کیمیکل والا؟ سزا کی بات نہیں ہے، سزا آخری حل ہے. سب سے پہلے وجہ جو ہے، جو روٹ ہے ڈارک ویب پہ. پاکستان کی بچیاں اگر اغوا ہوئی ہیں، ان کو ریپ کیا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا، تو اس کی وجہ ہے ہم نے نکاح پر پابندی لگائی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ جب تک تم کچھ بن نہیں جاتے تم نکاح نہیں کر سکتے. اور ہم نے اپنے بیٹیوں کے سٹینڈرڈ ہائی کیا. تمہارے لیے شہزادہ آئے گا جس کے پاس گاڑی ہوگی، جو تمہیں محل میں رکھے گا. جبکہ اس حدیث کو ہم نے نگیٹ کر دیا ہے کہ لوہے کے چھلے پر کرنا پڑے نکاح کرو. اپنی مرضی شادیاں کریں گی، تم لوگوں نے خود نہیں کرنا. ہاں، کسی کو سہارا دینے کے لیے تو خپا جا، تم نے کسی کو سہارا دینے کے لیے. آپ کے بچے جب کو میں پڑھنے جاتے ہیں نا، آپ کے پیرنٹس کیا کہتے ہیں؟ میں بتاتی ہوں جب کو میں پڑھنے جاتے ہیں. پہلے ہوتا تھا باہر کو ہوتا تھا. اب یہیں پر بیکن ہاؤس بھی ہے، اب یہیں پر سارے ادارے ہیں. ٹھیک ہے، آپ او لیولز تک بھی کو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے مائیں کیا کہتی ہیں؟ تمہاری منگنی بچپن میں تمہاری چچا کی بیٹی سے طے ہو چکی ہے، خاندانی لڑکی سے، تمہاری خالہ کی بیٹی سے میں تمہاری شادی کروں گی. اس کے علاوہ جو کرتے رہنا، لیکن شادی کا کمٹمنٹ کسی سے نہ کرنا بھی صحیح تو مت نبھانا، جھوٹ بولنا. یہ کسی حکمران نے سکھایا ہے ہمارے یہاں؟ یہ کاز ہے ریپ کی. پھر کوئی ماں بھی محفوظ نہیں ہے موٹر وے پر. ایک مسلمان ملک میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کی نیڈ ہے، اس سے زیادہ اللہ آپ کو کیا کمپنسیٹ کرے کہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں. لیکن کیا کیا جائے، یہاں ایک شادی کرنے کے بعد دوسری شادی کرنے والا معاشرے میں ایلین بن جاتا ہے. اس کے ساتھ ایسا سلوک اس کے پورے خاندان والے کرتے ہیں کہ اس نے کسی عورت کو اگر عزت دے دی، اگر وہ شادی کے علاوہ 10 عورتوں کے عزتیں خراب کرتا ہے نا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. نہ اس کی اولاد کو، نہ اس کی بیوی بچوں کو. وہ اپنی جہنم بنا رہا ہے نا، نہ اس کے پیرنٹس کو، نہ اس کے بہن بھائیوں کو، جہاں وٹے سٹے بھی ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کچھ کرتا رہے باہر، بٹ بھائی یہ نہ کرنا کہ کسی کو بیوی بنا کے لانا. میرا خاوند مجھ پہ سوکل نہیں آئے گا. کسی عورت کو عزت نہ دے دینا، عزت خراب ضرور کرنا کسی اور کی. یہ کسی حکمران نے سکھایا ہمیں؟ یہ حکمرانوں نے نہیں سکھایا. اللہ نے کہا یہ ساری سویلائزیشن ان لوگوں نے اللہ کے قانون کی نافرمانی کی تو زمین کو فساد سے بھر دیا.
پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، آپ کے رب کے عذاب کا کوڑا ڈنڈا ان پہ برسا۔ اگر آپ بھی یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ جن لوگوں نے اپنے رسولوں کے طریقوں کو فالو نہیں کیا، جنہوں نے سمجھا کہ سویلائزیشن یہی حکمران جو ہیں یہ لائیں گے تبدیلی، یہ نہیں لائیں گے، ثروت کبھی بھی نہیں لائیں گے۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ہماری ماؤں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی جنریشنز کو دوبارہ سے ان کو سچ بولنا سکھانا ہوگا، کمٹمنٹ کرنا سکھانا ہوگا۔ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ جب بھی وہ جیسے ہی کو میں پڑھیں، جہاں کو میں کام کریں، ان سے کہیں نکاح کریں، جو بھی پسند آتی ہے نکاح کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں ٹوٹ جائے گی شادی، ناکام ہو جائے گی، تو ہو جائے اور پھر نکاح کر لیں، لیکن جب تک آپ ان ریلیشن رہیں، نکاح میں رہیں، نکاح کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ ورنہ پھر کیا ہے؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، ان کے اوپر ان کے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب تو ہوتا ہی طاق میں ہے ایسے مجرموں کی، کہ کوئی اس کی یہ نافرمانی کی اس حد کو چھوئے اور پھر وہ گھات میں ہوتا ہے۔ جس شکاری جیسے شکار کرتا ہے اس کو مرصاد کہتے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اور انسان کا حال تو یہ ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے۔ اب ذرا یہ آزمائش کی قسم سنیں۔ ابتلا، فتنہ بھی آزمائش کو کہتے ہیں، اور ابتلا شدید آزمائش کو کہتے ہیں، جو حضرت ابراہیم کے لیے یوز ہوا تھا ورڈ، کہ حضرت ابراہیم سخت آزمائے گئے، بلاء عظیم۔ ابتلاہ ربہ، جب اس کا رب آزماتا ہے اسے، اکرمہ فاکرمہ، تو اسے عزت دیتا ہے، عزت کے ساتھ آزماتا ہے۔ لوگوں میں اس کی واہ واہ ہوتی ہے، جے کار ہوتی ہے، بڑا اچھا انسان ہے وہ، بڑا اچھے عالم صاحب ہیں، بڑا اچھا بتاتے ہیں دین، ان کا مسلک بالکل ٹھیک ہوگا۔ وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے، اور اس کو اللہ نے بڑی آزمائش کہا ہے۔ اس میں انسان بھول جاتا ہے، اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ رب اس سے ناراض ہے۔ ہمارے ساتھ برے حالات آتے ہیں تو ہم کبھی نہ کبھی سوچتے ہیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی کاروبار میں گھاٹا آ جاتا ہے، کوئی اچیومنٹ ہم سے نہیں ہو پاتی جو ہماری زندگی کا گول تھا، تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم اپنی اصلاح کریں۔ لیکن جب سب کچھ صحیح جا رہا ہوتا ہے نا، اور نعمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، تب یہ سب سے بڑی آزمائش اس کو اللہ نے کہا ہے۔ جب آپ کا رب آزماتا ہے، اذا مبتلاہ، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کب سے عربی کے اسٹوڈنٹس ہیں، دیکھیں ابتلا ہے، آزماتا ہے جب آپ کا رب، تو وہ کیا کرتا ہے؟ عزت دے دیتا ہے، آپ کو معاشرے میں مقام دے دیتا ہے۔ وَنَعَمَهُ، پھر آپ کو نعمتیں دے دیتا ہے، آپ کو ایک اچھے خاندان میں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر سارے آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ کمین، کیڑے مکوڑے، سارے شودر نظر آنے لگ جاتے ہیں، انسان بہت بڑی آزمائش میں آپ پڑ جاتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ، کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا عزت والا بنایا ہے، میرا حسب نسب بڑا اونچا ہے، میں خاندانی لوگوں میں رشتہ جوڑوں گا، میرے بچے نے کہیں غلطی سے کوئی ایسی لڑکی پسند کر لی تو میرے خاندان پہ یہ کلنک کا ٹیکا ہوگا۔ یہ ہے بڑی آزمائش۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، پھر اور اگر اللہ اس طرح سے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اس کا رزق اس کو ایک مقرر اندازے کا دینا شروع کر دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا زندہ رہنے کے بقدر۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیم کو کھانا کھلا بھی دو تو یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اندر سے جانتا ہے، اور یقین کریں 10 بچے بیٹھے ہوں جن کے پیرنٹس ہمارے سامنے موجود بیٹھے ہوتے ہیں، جب پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں جا کے پیرنٹس کو بتائیں گے کہ ہم نے کیسا سلوک کیا، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کس طرح ہوتا ہے، اور جو بچے لاوارث ہوتے ہیں، پتہ ہے پیچھے سے یہ کسی کو جا کے نہیں بتائیں گے، یہ آرفن ہوم سے آئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بیہیو ہی بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم لوگ مجرم ہو کیونکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانا نہیں، مسکین کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو ایکسائٹ ہی نہیں کرتے ہو، ابھارتے ہی نہیں ہو، توجہ ہی نہیں دلاتے ہو کہ سارے مل کے کچھ کسی مسکین کے لیے ہیلپ کر دیں۔ آپ کی برتھ ڈے آتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کسی اچھے گرینڈ دعوت دے دیں، شہر کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ میں لے جائیں۔ یہ ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں، میں آپ کو نہیں کہہ رہی، ہم سب کو کہہ رہی ہوں، میں خود اپنے آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں۔ ہمارے ہاں کوئی سی خوشی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، خاندان والوں کو بلا کے ہمارا بس چلے تو تیتر بٹیر اور ہرن پکوا دیں کہ ہماری دعوت مدتوں یاد رکھی جائے، حالانکہ اس پیسے سے ہم کتنے ہی ایسے لوگوں کو جن کو اچھا کھانا میسر نہیں ہے ان کو کھلا سکتے تھے۔
ہمارے ہاں تو ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا ہے کہ دعوت ولیمہ میں ہر ایک شریک ہوگا. بہترین دعوت ہی وہی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ مسکین اور یتیم شریک ہو. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملازم طبقہ اگر کوئی آیا بھی ہے کسی کے ساتھ تو وہ کھانے کے ٹائم پہ نہیں, تم لوگوں کے لیے بعد میں علیحدہ کھانا لگے گا, یہاں سے مت لینا ابھی جو اب کھانا کھانے لگے ہیں سب. کوشش کی جاتی ہے. میں تو ذمہ دارہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہوں, مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں. اور اس سے بھی آگے اگر کوئی خواجگان میں تعلق رکھتا ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. وہاں انسانوں کو آپ کے برابر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی, سم ٹائم آپ کے ساتھ کھانا کھانے کی بھی نہیں ہوتی, آپ کے برتنوں میں بھی نہیں ہوتی. یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. پتہ نہیں خاکوانیوں میں تو پھر ابھی تک یہی ہے, آپ کے ہاں نہیں ہوگا. ہمارے ذمہ داروں میں جو ہے نو 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 جھڑک کے نہیں جھڑک کے پچھلی روز پہ بٹھایا جاتا ہے اور جھڑک کے انہیں کھانے کے ٹائم پہ بھی پیچھے کہا جاتا ہے. اگر کہیں نہیں ہوتا تو بہت اچھی بات ہے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اللہ جنرل بات کرتا ہے, یاد رکھیے سلمہ, ایک دو خاندانوں کی نہیں. آپ سب کے سب ایسا ہی سلوک کرتے ہو کہ آپ کو مسکین کے کھانے کی فکر نہیں ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ, اور آپ چاہتے ہو کہ وراثت آپ اکیلے کو اکل لما اکیلے کھا جاؤ. آپ کے سارے بہن بھائی وراثت کے ٹائم تک مر چکے ہوں اور سارے آپ کے ماں باپ کی آپ کو مل جائے. ایسا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ نہیں بہن بھائی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے؟ ہاں, اپنے شوہر کے بہن بھائیوں میں سے, اپنے بہن بھائیوں میں سے جو چاہتے ہیں کہ سارا جو آپ کے ماں باپ کا مال ہے سمیٹ کے آپ ہی کھا جاؤ اکیلے, وہ چاہتے ہیں. اکلا لما وتحبون المال حبا جما, اور تمہیں مال کی محبت اتنی شدید ہے تمہارے دل میں, تم میں نکلتی نہیں ہے, بس یہ مل جائے مل جائے مل جائے. حالانکہ دنیا کی زندگی گزار کے چلے جانا ہے. کل کیا بنے گا اذا دکت الارض دکا دکا, جب زمین کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک, اور آئے گا آپ کا رب, والملک, اور فرشتے, صفاً صفا, فرشتوں نے ایسے قطاریں باندھی ہوں گی پروٹوکول کے ساتھ. اللہ کا عرش, اس زمین کا حساب اسی زمین پہ ہوگا. جن لوگوں نے جہاں اعمال کیے, اللہ اپنا عرش لے کے یہیں اترے گا, یہی زمین میدان حشر بنے گی. آپ کے مقدمے آن دی اسپاٹ بھگتائے جائیں گے. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, اور لائی جائے گی جہنم اس دن. یومئذ, وہ دن ہوگا, یتذکر الانسان, انسان کو پیچھے کہا جاتا رہا نا, ذکر 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 انما انت مذکر, یاد کرو دیکھو بھالو, پھر بڑا یاد آ جائے گا, پھر ساری کھوئی ہوئی یاداشت اچانک واپس آ جائے گی. وہ دیکھتے ہیں نا فلموں میں, کوئی چوٹ لگتی ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پھر بالکل سب یاد آ جاتا ہے. تو یتذکر الانسان وان لہ الذکریٰ, اور اب یاد آنے کا کیا فائدہ؟ اب یاد تو آیا, اپنے اعمال بھی یاد آئے, یہ بھی یاد آیا میرا رب کے ساتھ کیا رشتہ تھا, میری کیا رسپانسبلٹی تھی. یہ وہ دن ہوگا جب سب یاد آئے گا, اور اب یاد آنے کا کیا فائدہ. اس سے بڑا درد مند جملہ مجھے کوئی لگتا نہیں ہے قرآن میں, وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ, اب یاد آنے کا کیا فائدہ. یہ بہت بڑا پچھتاوا ہے, اللہ پچھتاووں سے بچائے. یقول یا لیتنی, کہے گا کاش, قدمت لحیاتی, میں اپنی زندگی کے لیے کوئی کوشش کر لیتا, کوئی قدم اٹھا لیتا, کچھ ایسا کر لیتا, ماں باپ کو ناراض کر لیتا لیکن اللہ کو ناراض نہ کرتا. میری نکاح کرنے سے ماں باپ ہی ناراض ہوتے نا, میرے نکاح کرنے سے بیوی بچے ہی مجھ سے روٹھتے نا. کر لیتا کچھ ایسا. میں رشوت میرے نہ لینے سے میرے بچے ہی مجھ سے ناراض ہوتے نا, میں نہ لیتا رشوت. میں گھر میں اے سی نہ لگواتا, میں ان کو پنکھے میں ہی لٹاتا, میں گھر کو پکا نہ کرواتا, ٹائل نہ لگواتا. کچھ میں کر لیتا اپنے آنے والی زندگی کے لیے. حیاتی کا ورڈ بولتے ہیں ہم, حیات, یہ ہے زندگی, وہ آخرت کی زندگی, ہمیشہ کی زندگی ہے. کاش میں نے کوئی قدم اٹھایا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, پھر اس دن جیسا اللہ عذاب دے گا ویسا عذاب کبھی کسی نے دیکھا نہ سنا ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور جیسا اللہ باندھے گا اس دن کسی نے کوئی باندھنا دیکھا ہی نہیں ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اب فوراً اللہ تعالیٰ حاضر کے صیغے پہ آ گئے ہیں. اے وہ جان, اے وہ نفس جو ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہا.
जिसने अल्लाह के ज़िक्र से अपने आप को मुतमईन रखा, जिसने इस मिशन पे ज़िंदगी गुजारी। देखें, जो मिशन पे नहीं चल रहा या जो चल रहा है, रिश्ते तो सबको मिले हुए हैं, हम सबको मिले हुए हैं। हम सब ने माँ बाप, अगर कोई ऑर्फन भी पैदा हुआ है तो फिर उसको बाकी ज़िंदगी में रिश्ते मिल गए हैं। कोई फूफी है, कोई ताई है, कोई चची है, कोई फिर उसकी शादी हुई है, अपने बच्चे हो गए हैं, रिश्ते तो मिल गए हैं। आप अल्लाह का काम करें ना करें, दुनिया की ज़िंदगी में मोहलत अल्लाह ने आपको दे दी है। यहाँ तकदीर बना के भेज दिया है, गाड़ियाँ भी दे दी हैं, जॉब्स भी दे दी हैं, कारोबार भी दे दिए हैं, आपका सेटअप्स भी बना दिया है। तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए, इसको अपने रब के काम में लगा दिया जाए। ज़िंदगी को जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। या तो हन नफ्सुल मुतमइन्ना उस दिन कहा जाएगा, और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उस दिन कहा जाएगा, अल्लाह कह रहा है, ए वो रूह, ए वो नफ्स जो अपने रब के फ़ैसलों पे मुतमईन था, जो अपने रब के रब होने पे राज़ी था। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। इरजई, लौट तू इला रब्बे की, अपने रब की तरफ, राज़िया तम मर्जिया, इस हालत में कि तू उससे राज़ी और वो तू तुझसे राज़ी। अल्लाह हमें इनमें शामिल करे। फ़दख़ुली फ़ी इबादी, दाखिल हो जा मेरे बंदों में। अल्लाह हमें इस उस जहान अपने बंदों में शामिल रखे। वदख़ुली जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन।